أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. وبركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی غائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیت تلاوت کی. ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ. سابقہ جمعہ ہم نے میلاد شریف کی شرعی حیثیت پر بات کی. آج اللہ کے رسول سے محبت اور محبت رسول کے تقاضے اس پر بات کی. رب العالمین نے اپنی غائب کتاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم. اے میرے محبوب آپ فرما دیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے بیٹیاں، اخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہارے بیویاں، وعشیرتکم اموال اور تمہارا مال تجارت جس کو تم کماتے ہو، اور محلات جس میں تم رہتے ہو. ان ساری محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوگی تب جا کر تمہیں ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. ان سب چیزوں کی محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوگی تب تو تم جا کے مومن ہوگے. اگر ان محبتوں پر اللہ رسول کی محبت غالب نہ ہو، اللہ رسول کی محبت مغلوب ہو، ان کی محبت غالب ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر اللہ کے حکم کے انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یاد رکھو اللہ تبارک نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق. اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا اور مافیا دنیا کی ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر جب ہم اللہ اور اس رسول سے محبت کریں گے تب جا کے مومن ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوائل اسلام میں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عمر تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنی جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک تو کامل مومن نہیں بن سکتا. حضرت عمر تھے، صحابی رسول تھے. حضرت عمر نے اسی وقت عرض کیا اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں، یہ زمین و آسمان یہ ترج پرند یہ مسجد النبی میں بیٹھے لوگ گواہ ہو جائیں کہ آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اب تو پکا سچا مومن ہے. عمر تھے اللہ نے ہمارا نام یہ صحابہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی جب سفیر بن کر آیا مسلمان کے حالات اور واقعات کی جاسوسی کرنے کے لیے آیا
نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جو آ کے جو غلام بیٹھے تھے ان کے حالات و واقعات سے معلوم کرنے کے آیا. اس نے کیا دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام وضو کرتے تھے تو صحابہ آپ کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے ہاتھوں پر پانی کو دیتے تھے. جس کو پانی نہیں ملتا تھا دوسرے کے ہاتھ کی تلی لے کر اپنے منہ پر ملتا تھا. وہ صحابہ جب نبی پاک علیہ السلام اپنے اللہ کے تام نیچے پھینکنے کی کوشش کرتے تھے, وہ صحابہ نیچے نہیں گرتے تھے, ہاتھوں پر لیتے تھے. وہ صحابہ جب نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ایسے بیٹھتے تھے جیسے درخت سامنے ہوتا ہے, بے حرکت درخت کھڑا ہوتا ہے, ایسے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں. جب آپ کو حکم دیتے کسی بات کا کسی کام کرنے کا حکم دیتے تو سارے صحابہ اس کام کو عمل کرنے کے لیے اس حکم کی اطاعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے. عروہ بن مسعود نے جب یہ سارے مناظر دیکھے, جب واپس کیا تو عروہ بن مسعود نے کہا, لوگوں میں کیسر و کسرا کے درباروں میں گیا ہوں, دنیا کے مختلف درباروں میں گیا ہوں, دنیا کے مختلف بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, مگر یہ جو دربار ہے مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کے جو غلام ہیں, مصطفیٰ کے جو نام لینے والے ہیں, یہ ایسے ہیں کہ میں نے اس طرح کے غلام کسی آقا کے دربار نہیں دیکھا. تم کبھی بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ جو آقا کے جو غلام ہیں یہ آقا سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, وہ آقا کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ آقا کے خون کے قطرے کو نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ آقا کے بلوار کے تان کو نیچے نہیں گرنے دیتے. وہ تمہیں کس طرح برداشت کریں گے تو نبی کے آقا کو نقصان پہنچاؤ. وہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کاٹ پھوٹ کر محبت کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں سونا پہننا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں آیا, سلام کیا, آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا, مگر رخ مبارک پھیر دیا. دوسری مرتبہ سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, مگر رخ مبارک پھیر دیا. اس طرف توجہ نہیں کی. مجلس ختم ہو گیا, اس آدمی نے عرض کیا, اے لوگوں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں آپ کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ میری طرف نہیں ہے. لوگوں نے کہا یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, نبی کی شریعت میں سونا پہننا حرام ہے مرد کے لیے. تو اس نے فوراً انگوٹھی اٹھا کر پہنا. لوگوں نے کہا انگوٹھی اٹھا رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ انگوٹھی اٹھا کر پہنا. اور آدمی نے کہا جب نبی نے کہہ دیا, نبی نے اس کو گوایا تو میں انگوٹھی اٹھاؤں گا نہیں. اور صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبی کریم مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے. آدمی کا دو تین منزلہ مکان بنا ہوا تھا, انصاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں انصاری کا ہے. آپ پوچھ کر چلے گئے. وہ آدمی جب آپ کے بارگاہ میں آیا, اس نے نبی پاک سے متوجہ اپنی طرف نہ دیکھی. لوگوں سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے تھے, آپ سے نے پوچھا تھا کہ مکان کیسے, ہم نے بتایا تھا فلاں انصاری کا, تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. ناگواری کے اثرات ہم دیکھے تو اس آدمی نے جا کر وہ مکان اپنا گرا دیا. جو مکان نبی کو پیارا نہیں, نبی کو پسند ہے, اس مکان میں کیسے رہوں. وہی بات قرآن نے کیا ہے, عشیرتک و مال و رحمت کو, اس محلات میں تم رہتے ہو جو مال و تجارت تم کماتے ہو, اس کی محبت پر جب تک وہ اللہ کے رسول کی محبت غالب نہ ہو اس وقت تک تم کامل سچے مومن نہیں بن سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذرائع کتاب میں فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں دین اسلام جو ہے وہ مسلمان کو عزت دینے کے لیے ہے. قرآن مجید میں ہمیشہ ملی ہے کہ مسلمان کو عزت دینے کے لیے ہے. اور مجھے اگر اسلام میں دیکھیں گے لوگوں نے جب قرآن مجید کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا, جب نبی پاک سے سنت پر عمل کیا, نبی کی اتباع کی, زمانے نے مسلمان کو اقتدار دیا, آج تک ان کا نام زندہ ہے. جب سے مسلمان نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا, نبی سے وہ رشتہ ناتا توڑ دیا, نبی سے وہ رشتہ کمزور ہو گیا, آج ہم ذلیل و رسوا ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خطبۃ الحجاب میں فرمایا, اے لوگوں ہو سکتا ہے میرے ساتھ تمہاری میری ملاقات نہ ہو, مگر تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ, دوسری میری اہل بیت, بعض روایت میں کہ میری سنت.
اہل بیت سنت کی بات ہے، اہل بیت جو ہے وہ سنت سے تارک نہیں ہے. اور دو چیزیں چھوڑ کر ہمیں کتاب اللہ میں اہل بیت، ان دونوں سے تعلق مضبوط رہے گا. دنیا کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر ان دونوں سے تعلق کمزور ہو گیا ہمیں دنیا کی طاقت تمہیں زندہ سے بچا نہیں سکتی. آج یہ عالم ہے، ہم نے قرآن سے وہ رشتہ توڑ دیا، اہل بیت سے بھی وہ محبت نہ رہی جو ہونی چاہیے تھی. رب کے ناظر فرمان کو اللہ سالم اللہ اجر الا المدد القربا، اے میرے وہ اپنے کو فرما دے کہ میں تمہیں توحید کا پیغام دیا، دین کا پیغام دیا، اسلام کا پیغام دیا، مگر تم سے کچھ سوال نہیں کرتا. سوال کر تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا. میرا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع محبت رسول کے تقاضے ہے. جب ہم رسول سے محبت کرتے ہیں رسول کا دم بھرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. جو شخص جس سے محبت کرے گا اکثر اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا ذکر دائمی کرتا ہے. اگر ہم نبی سے محبت ہے تو اپنی زبان کو درود سلام دیتا رہے. جب نبی کا ذکر ہمارے سامنے ہمارے ماتھے پر تیرنا پر ہمارے ماتھے پر خوشی کے ساتھ ہمارے آقا دو عالم کا نام لیا جا رہا ہے. دوسری بات نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. رب کرام نے فرمایا میرے محبوب اپن کو فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کسی نبی کی اتباع کرو. اتباع نبی کی ہوگی یحببکم اللہ، سارے خدائی کا خالق و مالک تم سے محبت کرے گا. اگر عظمت مصطفیٰ دیکھیں، شان مصطفیٰ دیکھیں، فاتبعونی نبی کی ہوگی یحببکم اللہ، خدا کرے گا. یہ نہیں فرمایا کہ میری اتباع کرو، فرمایا فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو یحببکم اللہ، ساری کائنات کا خالق و مالک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. خدا کا محبوب بننا ہے تو پھر فاتبعونی کرنی پڑے گی. صحابہ کرام نے فاتبعونی کر کے دکھائی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جب آپ نے اسلام قبول کیا لوگوں نے مختلف حربے استعمال کیے، اسلام سے ہٹ جائے، نبی کا دامن چھوڑ دو. آخر کار آپ کی والدہ نے کہا کہ اے سعد بن وقاص نہ میں کچھ کھاؤں گی نبی جب تک نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا. 3 دن گزر گئے، سعد بن وقاص کی والدہ نے کچھ کھایا نہ کچھ کیا. سعد بن وقاص نے کہا اے میری والدہ یہ تیری ایک جان ہے، اس طرح کی 1000 جانیں میرے سامنے طرف کے مر بھی جائیں پھر بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا. یہ صحابہ کا اعتبار ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، بعض نصیحت فرما رہے ہیں. چند لوگ مسجد میں بیٹھتے، چند لوگ مسجد کی بحثیت میں بیٹھتے. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا بیٹھ گئے. ابھی ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہو رہا، اس نبی کا حکم اسی جگہ سنا، ایک قدم اندر تھا ایک قدم باہر تھا، اسی جگہ بیٹھ گئے. لوگوں نے یاد کیا اللہ کے رسول اے نبی کے پیارے صحابی، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دروازے میں بیٹھ جائے. نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مقصد یہ تھا کہ بس اندر آ کے بیٹھو جہاں جا جگہ ملے. اور صحابی رسول نے یاد کیا اے لوگوں میں نبی کا فرمان میں نے اسی جگہ سنا. نبی نے ہاتھ اشارہ کر کے فرمایا بیٹھ جاؤ. نبی کا فرمان سننے کے بعد اگر میں ایک قدم آگے اٹھا لیتا ہو سکتا ہے میرا نام نبی کے نافرمانوں میں ہو جاتا. نبی کے نافرمان شمار میں بچنے کے لیے میں اسی جگہ بیٹھ گیا. یہ نبی کا اتباع رسول کی محبت کہ نبی کا حکم جس جگہ سنا میں آگے قدم نہیں اٹھایا. اس کی دلیل ہمیں دائرہ کتاب ملتی ہے. فرمایا آتاکم الرسول فخذوہ ومنعکم عن فانتہوا. اے لوگوں جو کچھ میں رسول دے اس کو لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے باز آئے. ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا دن، آج کا دن دو ہی ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، دوسرے جمعۃ المبارک دن ہے، دو ہی دن اکٹھی ہو. آج کا دن بڑی عزت عظمت اور برکت والا ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ فرقے بڑھ گئے نہیں، پتہ نہیں ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. اس سے پوچھے وہ کہتا ہے میں ہدایت پر ہوں. اسی طرح پوچھے اس سے پوچھے جو ہے جن کی شریعت گھر میں تھی، جن کی نبوت گھر میں تھی. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا کے بعد اہل بیت کا چشم و چراغ بجا جس سے سید السلام آگے بڑھی. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زین العابدین جس نے عبادت کو زندہ کی 1000 رکعت امام نفل روزانہ پڑھتے تھے. آج ہمارا عالم زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا گیا کہ حق پر کون ہوگا قرب قیامت سے پہلے. آج کے دور میں
قیامت سے پہلے مسلمانوں کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی فرقہ جنتی ہوگا، حق پر ہوگا۔ اب فرمایا اہل سنت جماعت، سوال کرنے والا سمجھدار تھا، سوال مطابق ایسے بندے ہو جائیں گے 2-3 فرقے اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہیں گے۔ حضرت جان عابدی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ جواب دیا، اے لوگوں، اہل سنت جماعت کی نشانی یہ ہے کہ نبی کا میلاد منائے گا، نبی کے جشن کی خوشی منائے گا، نبی پر درود و سلام کثرت سے پڑھے گا، وہ اہل سنت جماعت۔ نبی کی ذات پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا، اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھنے والا، نبی کا ذکر سن کر ماتھے پڑھتے ہوئے ماتھے پر خوشی کا اظہار ہو، نبی کا ذکر سن کر خوشی ہو، نبی کے اہل بیت کا ذکر سن کر اہل سنت جماعت۔ آج کا دن ہم اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات پر درود و سلام زیادہ پڑھیں۔ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں باپ کام بھی نہیں آئیں گے، اولاد والدین کام نہیں، ہر کسی کو اپنے پڑے گی، نبیوں کو اپنے پڑے گی، صحابہ تک ایک ہستی ویسے ہوگی جو شفاعت کریں گے، جس کی شفاعت قبول کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو اگر قیامت کے دن میں میرا قرب ہے تو دنیا میں جتنا زیادہ میری ذات پر درود و سلام پڑھو گے، کل قیامت کے دن مطلب نبی کا قرب ہم کو ملے گا۔ روز جو ہم پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 دے کے ملیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کریں ہمیں سلام کا جواب ملتا ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام پڑھیں گے تو ہمیں سلام کا جواب آپ کے نبی پاک سے ملے گا۔ عام مسلمان جب سلام کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہے تب ہم سے بڑھ کر ان سے محبت کرنا ہے۔ تو سلام کی عظمت یہ ہے کہ جب نبی کی ذات پر حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور ہوئی بزرگ گزرے جن کو 70 مرتبہ نبی کا دیدار ہوا، وہ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں جس پر میں کہہ سکوں اس عمل سے میری بخشش ہو جائے گی، نماز روزے زکوٰۃ ہے۔ حضور نوری بزرگ تھے محدث دہلوی، کئی کتابوں کے مصنف عاشق رسول نے 70 مرتبہ نبی کا دیدار ہوا۔ تو کہتے میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں جس کی وجہ سے مجھے امید ہو کہ میری بخشش ہو جائے۔ ہاں ایک عمل ہے کہ محفل میلاد میں شرکت کے بعد جب ہم کھڑے ہو کر نبی کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں، یہ ایسا عمل ہے جس کی مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ باقی جتنے اعمال ہیں خدا کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، ماتھے نماز حج زکوٰۃ، خدا کی مرضی عبادت کا اس عمل میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے خدا کی مرضی کو نہ کرے۔ مگر درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جس میں قبول ہونا ہے، جس میں مدد کی سنت ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے خدا اس کے منہ طرف نہیں دیکھتا یہ کون پڑھا ہے کہاں سے پڑھا ہے، دیکھا اس کے منہ کی طرف جاتا ہے جس پر سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اس کے منہ کے صدقے ہماری عبادت درود و سلام علیہ قبول ہوگی۔ شاہ کی مکھی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو مختلف پھلوں میں باغات میں جاتی ہے، مختلف پھلوں کا رس چوس کراتی ہے، کسی کا پھل کڑوا کسی کا پھیکا، مگر تیرے شاہ نے مٹھاس سے مٹھاس وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں ایک ہی نسخہ ایک ہی عمل ہے، جب میں مختلف پھلوں سے رس چوس کراتی ہوں باقی کسی پھل کا رس کڑوا کسی کا پھیکا کسی کا کیسے، مگر جتنا سفر میں طے کرتی ہوں باغات سے لے کر اپنے شہر چھتے تک جتنا سفر میں طے کر کے تو آپ کی ذات پر درود سلام پڑھ دیا اسی کے صدقے میرے شاہ میں مٹھاس ہے۔ جو پھیکا ہوتا ہے وہ بھی میٹھا بن جاتا ہے، جو کڑوا ہوتا ہے وہ بھی میٹھا جاتا ہے۔ برکت درود سلام کی۔ آج بھی اگر ہم اپنی پھیکی باتوں میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں درود سلام اول سے آخر میں کوشش کیا کریں کہ آج عبادت سے پہلے درود پڑھ لیں، عبادت کے بعد میں۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انسان جو دعا مانگتا ہے وہ دعا زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے جب تک اس دعا کے اول و آخر میں درود شریف نہ پڑھے۔ اگر ہم درود شریف کی نماز کی عبادت کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہر عبادت کے اول آخر میں درود شریف پڑھ جائے کریں، اس کی برکت سے ہمارا وہ پھیکا عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ وما علیہ البلاغ، یہ سنتے وقت